السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک اور بہت خوفناک سٹوری سنانے جا رہے ہیں، تو پلیز آپ سنیے اور بہت غور سے سنیے کہ زبردست قسم کا ایک واقعہ ہے۔ انور اسلام نے روزنامہ امت کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری ہے اور اب اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی ہوئی تھی جو کئی گھنٹے جاری رہی۔ شام میں جا کے اس بارش کا زور ٹوٹا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوئے رات کے 11 بج گئی، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر یہ اچانک لوگ کہاں سے آ گئے۔ معاملے کا جائزہ لینے کے لیے میں بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں بات کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا جو تعداد میں 4 تھیں۔ ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم لوگ اس وقت یہاں پر ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کرتے ہوئے کہا اور اس طریقے سے بولی کہ جیسے کوئی ناک سے بولتا ہوا کہ دیکھا آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کے دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اب جب میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی ہی نہیں اور ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ اب جو میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں، جن میں کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے قریب آئی اور جیسے انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دھیانی میں بجلی کا ننگا تار چھو لے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنی دیگر ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آج تو اس تعویذ کی وجہ سے بچ گیا ہے، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام عجائب قسم کی لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس سٹوری کو میں نے جب اپنے دوستوں کو سنایا اور ایک عامل کو جا کر بتایا تو اس نے کہا کہ آج تو تمہیں اس تعویذ نے بچا لیا ہے جو تمہارے گلے میں تمہارے مرشد کا دیا ہوا تعویذ ہے، لیکن پھر اس کے بعد کبھی بھی میں اس قبرستان کی طرف نہیں گیا تاکہ وہ مخلوق مجھے دوبارہ نظر نہ آئے۔ اس عالم نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ چڑیلیں تھیں، اگر وہ تعویذ اس نے تمہارے پاس نہ ہوتا تو انہوں نے تمہارا خون پی لینا تھا۔ اور اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قبرستان سے بھی جلد از جلد گھر واپس آ جاؤں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی سٹوری سنائیں۔ بہت شکریہ۔